الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جامعۃ الجمیل گلشن جمیل میں ابن جمیل حضرت مولانا کلیم اللہ جمیل صاحب صاحب نسبت خلیفہ طریقت کا یہ جامعہ ہے اور اپنے والد گرامی قدر کے اسم جمیل پر اسم بامسمہ ہے، اور مجھے اس میں الحمدللہ ایک عرصہ سے حاضری کی سعادت حاصل ہوتی رہی ہے، اور یہ آج کا منظر دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں طالبات کے لیے دینی تعلیم کا اور حدیث تک دورہ حدیث تک تعلیم کا انتظام فرمایا تھا، اب زمین میں اور طلبہ میں بھی اس جامعہ میں دورہ حدیث کا انتظام ہو گیا. مجھے آج امام الہدا آپ کے قریبی شہر لاہور کے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے. یہاں کا منظر جمیل دیکھ کر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے انگریز نے لاہور بھیج دیا، یہ سوچ کے کہ احمد علی کو لاہور کون جانتا ہے، یہ یوں ہی لاہور کی گلیوں میں پھر پھر کے ختم ہو جائے گا. میری اپنی خواہش تو یہ تھی کہ مجھے اپنے شیخ اور پیر و مرشد کے پاس امروڑ شریف بھیجا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. آگے توجہ کیجئے گا، حضرت فرماتے ہیں کہ انگریز کو پتہ نہیں تھا کہ میرے سینے میں قرآن ہے. میں نے لاہور کی گلی کوچوں میں قرآن کا درس دیا، اور پھر قرآن کی یہ شان ہے کہ قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا. اللہ تعالی جامعہ کے تمام منصوبوں کو عافیت سہولت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور مسجد علی المرتضیٰ جس کا ابھی منظر زیر تکمیل ہے، اللہ اسے بھی پائے تکمیل تک پہنچائے. لینٹر کا مرحلہ ہے، اس کے لیے سامان تعمیر کی ضرورت ہے. اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے سارا سامان مہیا فرما دے. میں اپنے بھائی اور اپنے محترم حضرت مولانا کلیم اللہ جمیل صاحب زیدہ مجدہم کو اس عظیم الشان کام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کے حضور دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کے اس لگائے ہوئے گلشن کو قیامت تک آباد رکھے، اور اس ادارے کو بچوں کا ادارہ ہے، بچوں کا مدرسہ ہے، اللہ اس میں قرآن کی اور حدیث کی آوازوں کو ہمیشہ کے لیے اونچا سے اونچا کرتا ہے. پھر دوستو، ہر انسان محنت کر رہا ہے، بلکہ میں کہوں گا ہر حیوان محنت کر رہا ہے. بغیر محنت کے تو شیر کا پیٹ بھی نہیں بھرتا. جنگل کا شیر ضرور، جنگل کا بادشاہ ضرور ہے، لیکن جب اسے بھوک ستاتی ہے تو چل پڑتا ہے، اور میلوں دور بھاگ بھاگ کے وہ رزاق اس کا پیٹ بھی بھر دیتا ہے. ہر کوئی محنت کر رہا. انسان نے محنت کی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. دریاؤں کو اس نے مسخر کر لیا ہے، اس نے پہاڑوں کو چیر دیا ہے، ہواؤں کو زیر کر لیا ہے، پانی کی تہ میں آبدوش پہنچا دی ہے. اس کی محنت کا یہ ثمرہ ہے. جو بھی محنت کر رہا ہے اسے اس کی محنت کا پھل دنیا میں تو ضرور ملتا ہے، لیکن میرے دوستو، ساری محنتیں، ساری کاوشیں،
ساری کوششیں اس دنیا کی آنکھ بند ہونے تک. کیا کسی سائنسدان کی سائنس، کسی ریاضی دان کی ریاضی، کسی ماہر فلکیات کی فلکیات اسے قبر میں بھی فائدہ دے گی؟ کچھ آپ ہی بولیں گے. اتنے سارے ہیں، تھوڑا سا بولیں گی آواز بن جائے گی اور انشاءاللہ سردی بھی دور ہو جائے گی. قبر میں فائدہ دے گی؟ یہ ساری دنیا جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں صبح سے شام تک، جس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہ ساری دنیا تو نہیں کھانی ہے. کتنا کھا لیتا ہے بندہ، کتنا پہن لیتا ہے، کتنا استعمال کر لیتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس کا بچا ہوا اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ ذرا جواب دے. ایک بہلول دانا ہوا کرتے تھے. بہلول جانتے ہیں یہ اللہ والے بسا اوقات ایک جملہ بولتے تھے اور دل کی دنیا بدل دیا کرتے. اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر. کسی نے دیکھا بہلول کو ایک قبر کے پاس کھڑے ہیں، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہے اور قبر کو ڈنڈے مار رہے ہیں. دیکھنے والے نے کہا بہلول یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قبر کو تو ڈنڈا نہیں مارا جاتا، جس کی بھی ہو احترام کرنا چاہیے. بہلول کا جواب سنیے، میری طرف دیکھیے. بہلول نے کہا اس لیے اسے ڈنڈے مار رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا. کیا کرتا تھا؟ بولو یار، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. کیا بولتا تھا؟ جھوٹ بولتا تھا. کیا جھوٹ بولتا تھا؟ بہلول نے کہا جب یہ دنیا میں تھا تو کہتا تھا میرا مال، میرا گھر، میری گاڑی، میرا پیسہ، میرا موبائل، میری کوٹھی، میری زمین، میری دکان، میرا کاروبار، میرا میرا بہت کرتا تھا. انسان کرتا ہے کہ نہیں؟ بولو. یقول العبد مالی مالی وما لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او تصدقت فامضيت او لبست فابليت. انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال. کیا ہے تیرا مال؟ جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہے، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے آگے بھیج دیا وہ تیرا ہے، باقی تیرا نہیں. میرا میرا کرتا تھا. اب جب قبر میں آیا ہے تو ایک چیز ساتھ لے کے نہیں آیا. قبر میں ساتھ جاتی ہیں دنیا کی چیزیں، تو اس کا نہیں تھا. اس کا نہیں تھا. اس کا ہوتا تو ساتھ لے کے آتا. مکان ہی بدلا ہے نا، شفٹنگ ہوئی ہے. دنیا میں بھی مکان بدلتے تھے، چھوٹے مکانوں سے بڑے مکان میں، کرائے کے مکان سے ذاتی مکان میں، دیہاتوں سے شہر میں. گھر کا ایک ایک سامان لے جاتے تھے. اب بھی اس نے مکان بدلا ہے. زمین کے اوپر کا مکان چھوڑ کر، زمین کی پشت کا مکان چھوڑ کر زمین کی پیٹ کے مکان میں آیا ہے. کیوں سامان لے کے نہیں آیا؟ معلوم ہوا اس کا نہیں تھا، جھوٹ بولتا. میرے دوستو یہ حقیقت ہے. لیکن جو دولت، جو نور، جو علم جامعۃ الجمیل کی جمیل فضاؤں میں بچوں کو اور بچیوں کو دیا جا رہا ہے، وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا، قیامت کے دن بھی ساتھ ہوگا. اور اللہ اسی کی برکت سے حضور کے قدموں میں پہنچا دیں گے. عزیز طلباء کرام، طالبان علوم نبوت اور عزیز طالبات،
اتنا سمجھ لیجئے گا، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ نے جو یہ حدیث پڑھی ہے اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس حدیث کی برکت سے آپ کئی واسطوں کے ساتھ حضور کے شاگرد بن گئے۔ باپ کا باپ باپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بولتے نہیں، لیکن حضرت نے اس کے اوپر ٹینٹ انتظام کرنا تھا، ٹینٹ کا، گرم ہیٹر کا، اور ساتھ میں بہت کچھ چیزوں کا، ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، تھوڑا سا بولنے کا ثبوت دے گئے، چلو پھر کر لیں گے فلائیں کا پتہ ماشاء اللہ۔ جب آپ نے ان کی ذرا جوانی کو آزمایا، جوانی نہیں آئی ہے آج کا بس یہ ایک لڑکا سب کہہ رہے تھے کہ جن حضرات کی عمریں 30 سال سے اوپر ہیں میں انہیں دیسی مرغے جیسے سمجھتا ہوں، اور جن کی 30 سال سے کم ہیں میں انہیں چکن سمجھتا ہوں، برائل مرغے۔ تو میرے چلو نظام نہ یہ چل سکتے ہیں، نہ یہ کام پکڑ سکتے ہیں، نہ یہ مار کھا سکتے ہیں، جو ہمارے زمانے میں ماری جاتی تھی ان کو ماری تو سارے مر جائیں۔ عشق سراسر سودے درون ہے، حرص و ہوس کی بات نہیں، عشق میں جو کچھ ہم نے سہا ہے خیر سے بچ سمجھا۔ خیر بہرحال توجہ کیجئے، اپنی توجہ سے اس محفل کو مزعفران بنا۔ باپ کا باپ کیا ہوتا ہے؟ اس کا باپ قیامت کے دن سب اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کیا کہیں گے؟ انت ابونا، آدم آپ ہمارے ابا ہیں، مشکل ہے ہم پہ، اللہ سے سفارش کریں، حساب و کتاب شروع کریں۔ تو معلوم ہوا سلسلہ اوپر تک چلا جائے، ابوت ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح باپ کا باپ باپ ہوتا ہے، اس کا باپ بھی باپ ہوتا ہے۔ میرے دوستو اور عزیز طالبات، فضلائے کرام، استاد کا استاد بھی استاد ہوتا ہے، اس کا استاد بھی یہ آپ سے لے کر آپ کے معظم محترم پاکیزہ سینوں والے پاک علم والے اساتذہ سے لے کر یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ حضرت نے آپ کو یہاں سرزمین رائے ونڈ سے مدینے پہنچا دیا ہے، پاک سینوں سے ہوتے ہوئے، جو ہمارے سب کے استاد ہیں، سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور اپنی قبر مبارک میں آج بھی زندہ ہیں، اور آپ کے سینے میں جو قرآن تھا آج بھی ہے، حدیث تھی آج بھی ہے، علم تھا آج بھی ہے، نور ہدایت تھی آج بھی ہے۔ اس حدیث نے آپ کے سینے کو حضور کے سینے سے ملا دیا، مبالغہ نہیں ہے۔ امام الہند، امام الحجہ حضرت شاہ احمد ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی احمد بن عبد الرحیم طلبہ جانتے ہوں گے، ہماری تو سند وہاں تک پہنچی ہے، پھر وہاں سے کانٹا بدل کے مدینے لے جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں جب مدینہ گیا، حج بھی کیا، مدینہ میں نے اپنے شیخ ابو طاہر المدنی القرطبی سے حدیث پڑھی۔ وہ شیخ کہتے تھے دہلی سے ایک نوجوان میرے پاس آیا ہے جو حدیث کے الفاظ تو مجھ سے پڑھتا ہے، حدیث کے معنی میں اس سے سمجھتا ہوں۔ پھر شاہ صاحب نے مدینہ منورہ کا اپنا مکاشفہ ذکر فرمایا میں نے دیکھا مدینہ منورہ میں کھلی آنکھوں، خواب میں نہیں، نیند میں نہیں، جاگتے ہوئے آنکھ بند کر کے نہیں، کھلی آنکھ کے ساتھ، جس کو کشف کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کشف نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟
جو رب نیند کی حالت میں بند آنکھ کے ساتھ دکھا سکتا ہے وہ جاگتے ہوئے کھلی آنکھ کے ساتھ نہیں دکھا سکتا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے سینہ انور سے نور نکل رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، پچھلے بھی کہہ دے کچھ ملے گا جائے گا کچھ نہیں انشاءاللہ۔ پھر وہ نور ایک موٹی رسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ نور کی رسی جو آقا کے مبارک سینے سے نکلتی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ جہاں جہاں کوئی محدث کوئی استاد حدیث اپنی مسند پہ بیٹھ کے حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے اس نور کی رسی سے ایک نور کا دھاگا نکلتا ہے جو آقا کے سینے سے جڑ جاتا ہے۔ کیفی نے کہا تھا حاتم کا ذکر کیا وہ زمانہ گزر گیا جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور کی۔ وہاں بتائیے اس فلم کے توسط سے آپ حضور کے شاگرد بنے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارا نمبر بہت دیر میں آئے گا۔ حضور کے تلامذہ اول میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، ابن عوف ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، معاویہ ہے، ابن عباس ہے، ابن مسعود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہم بھی ہیں۔ اگر صفیں بنائی گئی صدیوں کے اعتبار سے تو 14ویں 15ویں صف میں ہم نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر صفیں بنائی گئی سندوں کے اعتبار سے جہاں بر صغیر میں کوئی محدث 17 واسطوں سے حضور کا شاگرد بنتا ہے، کوئی 18 واسطوں سے، کوئی 19 20 21 22 واسطوں سے، تو جس طرح سے بھی سندیں بنائی گئی، لائنیں بنائی گئی، صفیں بنائی گئی، میرے دوستو امام ہو یا استاد پہلی صف کا نہیں ہوتا، ساری صفوں کا ہوتا۔ صف اولی تو ہے خاص صف، وہاں پاؤں پہنچے یہ کہاں شرف، صف آخری سے بھی دور تر جو اشارہ ہو تو قیامت کے دن علم کی فضیلت میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ تعالی ہر استاد سے کہے گا ہم نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے آگے علم پھیلایا، تمہارے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، ہمارے سامنے لاؤ شاگردوں کو اور سفارش کرو، ہم بخشنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہر استاد اپنے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کرے گا۔ میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو تمہاری حاضری ہوتی ہے اس سے گھبرایا نہ کرو، یہ معاشرے کے میدان میں دل میں ایک بات آتی ہے، جب ایک استاد کو یہ موقع عطا کیا جائے گا تو جو استاد الاساتذہ ہیں، جو معلم کائنات ہیں، سارا علم جن کے سینہ انور سے پھوٹا ہے، اگر حضور کو بھی کہا گیا کہ حضرت جہاں ہم نے آپ کو نبی بنایا تھا، خاتم المرسلین بنایا تھا، وہیں ہم نے آپ کو معلم بھی بنایا تھا، تو بتائیے کس کس کو پڑھایا آپ نے، آپ کے شاگرد کتنے ہیں، لائیے۔ تو اگر میدان معاشر میں ابو ہریرہ کے ذریعے سے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہما کے ذریعے سے یہ آواز لگائی جائے کہاں ہیں حضور کے شاگرد، آ جائیں حضور یاد فرما رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم بھی اس آواز کو سنیں گے۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا دنیا کی ہر کاوش کا فائدہ دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں ہر محنت کا ثمرہ آنکھ بند ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ سرمایہ ہے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے، قبر میں بھی ملے گا، کل حشر کے میدان میں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے عزیز طلباء کرام کو، فضلاء کرام کو، ہماری طالبات کو، فاضلات کو
حدیث کا یہ علم مبارک ہو اور اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ علم ہمارے سینے کا حصہ، ہمارے سینے کا حصہ بنے، ہماری زندگی کا حصہ بنے. اللہ اس علم کو کل ہمارے حق میں دلیل اور حجت بنائے، اس علم کو ہمارے خلاف نہ بنائے. علماء کرام اس علم کی لاج رکھیے گا. آپ نے پڑھا ہوگا صاحب کتاب کی حالات میں انہوں نے کئی ہزار اشرفیوں کی قربانی دے دی تھی، لیکن اپنے علم پہ حرف. ہمیں زندگی میں کوئی قربانی دینی پڑی، ہم دے دیں، علم کو بدنام نہ ہونے دیں، علماء کو بدنام نہ ہونے دیں، اپنے مشائخ کو، اپنے اساتذہ کو بدنام نہ ہونے دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے لیے اس علم کو مبارک فرمائے. میں اس مختصر سی تمہید کے بعد صحیح بخاری شریف کا جو آخری باب تلاوت کیا طالب علم نے اور آخری حدیث پڑھی، اس کے متعلق اپنی معروضات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. صحیح بخاری کا آخری باب ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. امام بخاری نے قیامت کے دن پہ باب قائم کیا. نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. اللہ نے انصاف کا ترازو قیامت کے دن قائم کرنا، جہاں اس کی اور صفات ہے. سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا مالک یوم الدین، کسی قرات میں ہے ملک یوم الدین. وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا بادشاہ ہے. بدلے کا دن کون سا دن؟ عدالت میں تاریخ کا دن، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی تاریخ کا دن بدلے کا دن ہے. یہاں کئی ظالم بچ جاتے ہیں اور کئی مظلوم پھنس جاتے ہیں. ایک دن ہونا چاہیے تھا جہاں ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جاتا اور ہر ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جاتا. وہ دن آنے والا ہے. ان الساعۃ لآتیہ، اور اللہ پاک نے دن کے بڑے بڑے نام رکھے ہیں. یوم الساعہ، یوم القیامہ، یوم التغابن، یوم الحق، یوم النشور، یوم الحشر، یوم الساعہ. فرمایا بعثن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم قیامت کا محشر برپا کر کے رہے. آخری باب ہے اور قائم کیا ہے قیامت کے دن پر. مناسبت یہ ہے کہ قیامت کا دن دنوں میں سے آخری دن ہے. بل یوم الآخر ایمانیات میں بیان کیا جاتا ہے. کیا عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ آخر ایام الدنیا، کہ قیامت کے دن کو یوم آخر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنوں میں سے آخری دن ہے. اس کے بعد رات دن کی تقسیم ختم ہو جائے گی، تو آخری دن پر اپنی کتاب کا آخری باب قائم ہوگا. کیا قیامت کے دن جلسہ ہوگا، ساؤنڈ لگے گا، اسٹیج بنے گا، دیگیں پکیں گی، دستار بندیاں ہوں گی. ہاں ہاں ہوں گی دستار بندیاں. ہوگا کیا؟ حساب ہوگا. کیا ہوگا؟ حساب کے دو طریقے ہیں. ایک حساب گننے کا ہوتا ہے اور ایک حساب تولنے کا ہوتا ہے. نوٹ گنتے ہیں کہ تولتے ہیں؟ بولو یار، نوٹوں کے بعد آپ تو بول دو. انڈے گنتے ہیں کہ تولتے ہیں؟ کیلے اور امرود، سیب، گندم، چاول. بتا دیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. ترازو تولنے کے لیے ہوتا ہے یا گننے کے لیے؟ بتا دیا ہمارا حساب گننے کا نہیں ہوگا، تولنے کا ہوگا.
اس واسطے عمل زیادہ کرنے کی بجائے عمل اچھا کرو تاکہ اس میں وزن پیدا ہو۔ حال ہے امام بخاری کا، عزیز فضلاء کرام طالبات، آپ کو یاد ہوگا جب شوال میں کتاب شروع ہوئی تھی، استاد محترم نے حدیث پڑھائی تھی انما الاعمال بالنیات، وہاں بتایا تھا کہ امام بخاری بدء الوحی کا باب قائم کر کے بتانا چاہ رہے ہیں، ذرا ٹھہریے، بسم اللہ ہو گئی، باب شروع ہو گیا، سبق شروع ہو گیا، لیکن ذرا ٹھہر جائیں، ہم آگے جانے سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کریں۔ یہ ہے کہ نہیں؟ کتاب شروع کی تو بھی اخلاص کی تعلیم کی، آج کتاب ختم ہو رہی ہے تو بھی اخلاص کی تعلیم۔ وہاں کیسے تھی؟ انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نویٰ، تفصیل آپ جانتے ہیں۔ آج کتاب ختم ہو رہی ہے، اعمال کے تلنے کا ذکر کر کے بتا دیا کہ دیکھیے قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا اور اعمال میں وزن کثرت سے نہیں اخلاص سے پیدا ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک کھجور دی ہوگی، ایک کھجور ہے راجی کے بازار پر، ایک کھجور، ایک کھجور مفت کی، جزاک اللہ۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک کھجور مانگے، میں گیا مجھ سب دو لے جاؤ، ایک کھجور کے پیسے کوئی نہیں لیتا، ایک کھجور دی ہوگی، کھا لو میرا بھائی، کھا لے میرا بھائی، کھجور کھا لے۔ اللہ قیامت کے دن اس کھجور کو احد کے برابر وزن کر دے۔ تو یہ جو وزن پیدا ہوا کھجور کا ذاتی نہیں، یہ کس چیز کا وزن ہے؟ اخلاص کا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ترازو میں شہداء کا خون بھی تولا جائے گا، علماء کے علم کی سیاہی کو بھی تولا جائے گا، اور علماء کے علم کی سیاہی کا وزن شہیدوں کے لہو کے وزن سے بڑھ جائے گا۔ موازن کا لفظ بولا ہے، مناضع الموازین، جمع ہے میزان کی، تو کیا یہ ترازو کئی سارے ہوں گے؟ بعض حضرات نے کہا بہت سارے، ہر امت کے اعتبار سے، ہر آدمی کے اعتبار سے، ہر عمل کے اعتبار سے۔ دنیا میں سونے کا ترازو اور ہے، بھوسے اور توری کا ترازو اور ہے، اسی طرح نماز کا ترازو اور ہوگا، زکوٰۃ کا اور ہوگا، حج کا اور ہوگا، اور بعض لوگ کہتے ہیں ترازو ایک ہی ہوگا، ترازو ایک ہی ہوگا، لیکن وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ جس کے ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ہو جائیں تو گویا وہ کی ایک ہے، وہ تو کئی ترازو کا مجموعہ ہے، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کو موازن کہا۔ ہمارے بزرگوں میں سے علامہ عثمانی رحمہ اللہ تعالی بہت جسیم رحیم تھے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے، ایک بچہ دیکھے کہتا ہے ھذا رجال، واللہ ھذا رجال، ھذا رجال، بچے چھیڑتے ہیں نا، تو وہی جو ان کو رجال کہا بڑا موٹا ہونے کی وجہ سے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ہمارا ابراہیم جسے ایک فرد نہ سمجھو، یہ ایک امت ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ حَسَنٌ، وضاحت کی آیت کی تشریح میں، یہ آیت دعویٰ بھی ہے جلیل۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت امام بخاری ترجمہ کسی آیت سے قائم فرمائیں تو دعویٰ معدلی ہوتا ہے۔ دعویٰ یہی نزل الموازین القسط یوم القیامہ، جس کو ثابت کیا اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، دلیل نزل الموازین القسط یوم القیامہ۔ اور قرآن کریم کی 5 آیتیں ہیں جن میں بیان کیا گیا ہم اعمال کو تولیں۔ مشہور سوال ہوتا تھا، عمل ایک عرض ہے، عرض نہیں تولا جاتا، جوہر تولا جاتا۔ یوں سمجھ لیجئے گلاب کا پھول ایک جوہر ہے اور پھول کی خوشبو ایک عرض ہے۔ آپ گلاب کا پھول تو توڑ سکتے ہیں، اس کی خوشبو توڑ سکتے ہیں؟ گلاب کا پھول تو توڑ سکتے ہیں، گلاب کے پھول کی پتیوں کا رنگ توڑ سکتے ہیں؟ وہ عرض ہے، تو سنتا جوہر ہے، عرض نہیں سنتا۔ اعمال آراز ہے،
کیسے تلیں گے؟ ہمارے علماء نے جو متقدمین تھے کہا بھائی کیسے تلیں گے ہمیں نہیں پتا، بس اللہ نے کہہ دیا ہم تولیں گے تو ہمارا ایمان ہے تولیں گے، کیسے تولیں گے رب جانے، اس کا کام جانے، تو یہی ایمان ہے۔ لیکن آج سائنسی ایجادات نے اس سوال کا جواب دے دیا، یہ بجلی چل رہی ہے، میٹر چل رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کو بجلی کا بل آتا ہے کہ نہیں؟ گیس کا بل آتا ہے کہ نہیں؟ اپنی گاڑی کے ٹائر میں ہوا بھرواتے ہیں کہ نہیں؟ محکمہ موسمیات روزانہ درجہ حرارت بتاتا ہے کہ نہیں؟ تھرمامیٹر بخار تولتا ہے کہ نہیں؟ یہ بخار، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بجلی، یہ گیس سب اعراض ہیں۔ اگر انسان نے ایسے آلات ایجاد کر لیے ان اعراض کو توڑ رہے ہیں تو کیا اللہ اس میں قادر نہیں ایسا ترازو قائم کرے جو ہماری نماز، روزے، حج، زکات کو بالکل قادر ہے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ وقال مجاہد ایک بزرگ ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث ہونے کے باوجود بزرگوں کا نام لے رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو سمجھنا ہے تو بزرگوں کی خدمت میں جا کے ان سے سمجھنا پڑے گا۔ لفظ آیا تھا قسط کا اور اس سے ملتا جلتا لفظ قسطاس ہے، قرآن کریم میں قسطاس بھی بولا گیا، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ تو امام بخاری کی عادت ہے کوئی لفظ قابل شرع آ جائے لغوی اعتبار سے، صرفی نحوی اعتبار سے تو اس کو وضاحت فرماتے ہیں۔ امام اللغہ ہے مجاہد، انہوں نے کہا القسط العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اب عربی میں منتقل ہو گیا، انصاف کے معنی میں ہے۔ استعمال بتایا، اس کا استعمال دونوں طرح سے طلباء طالبات کے لیے قسط کا استعمال مجرد سے بھی ہے اور مزید بھی باب افعال سے بھی ہے، اور معنی میں قبیل ازداد ہے۔ مجرد سے استعمال کرے تو اس کا معنی ہے ظلم کرنا، اور باب افعال سے استعمال کریں معنی ہے انصاف کرنا۔ چنانچہ مقسط کا معنی ہے عادل اور قاسط کا معنی ہے جائر اور ظالم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ آگے سند ہے اپنے سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک، پھر متن ہے، حدیث ہے۔ طریقہ امام بخاری کا یہ ہے، ترجمے میں ایک دعویٰ ہوتا ہے، دلیل میں حدیث لاتے ہیں۔ دعویٰ کیا تھا ان اعمال بنی آدم وقولهم موزن، بنی آدم کے اعمال کو، اقوال کو تولا جائے گا۔ دلیل کلمتانی حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، یہ ہے محل اتفاق، دو کلمے ترازو میں وزنی ہیں۔ وزنی ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ جب تولا جائے گا تو معلوم ہوا اعمال کو، اقوال کو تولا، بات پوری ہو گئی۔ اب مختصر سی بات مفہوم حدیث کے بارے میں، ارشاد نبوی ہے، دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمے پڑھے گا وہ رحمان کا محبوب بن جائے گا۔ رحمان تو بہت بڑا ہے، رحمان بڑا ہے، کتنا بڑا ہے بولو یار، آسمان کتنا ہے رحمان؟ والسماوات والارض مطویات بیمینہ، قیامت کے دن ساتوں آسمان اور زمین اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، بے مثل و بے مثال ہاتھ ہے اس کا، بہت بڑا ہے وہ۔ تو بڑے کی پسند چھوٹی ہوتی ہے کہ بڑی ہوتی ہے؟ اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جب فرمایا کلمتانی حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کی پسند ہیں، دل میں سوال پیدا ہوتا ہے رحمان تو بہت بڑا ہے، اس کی پسند بھی اس کی ایسی ہوگی، ہم کہاں ادا کر سکیں گے؟ آگے فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ہلکے۔ اللہ ہلکے ہونے کا مطلب یہ کہ ہر آدمی، وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، عربی ہے، عجمی ہے،
چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ جب یہ فرمایا کبھی بتانے علی اللسان، اب اس پر پیدا ہوا اچھا وہ ہلکے ہے زبان پہ، جب زبان پہ ہلکے ہیں تو کل جب ترازو میں تلیں گے وہاں پر بھی ہلکے نہ ہوں، تو میں نہیں دی ہلکے زبان پہ ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ تنہا پورے ترازو کو بھر دے گا۔ جب ان کلمات کی 3 صفتیں بیان فرمائیں، 2 کلمے رحمان کو محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، تو سننے والوں کا شوق پیدا ہوا کہ نہیں؟ یہ اللہ کون سے کلمے ہیں جن میں اتنی خوبیاں ہیں، جلد ہماری سماعتوں میں آنے چاہیے۔ جب سامعین کا شوق تمام ہو گیا، تام ہو گیا، تو فرما دیا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کمال ہے امام بخاری کا، حدیث کی کتاب ہے، اپنی کتاب کو حدیث مبارک پر بھی ختم کر رہے ہیں اور اللہ کے مبارک نام پر بھی ختم کر رہے ہیں۔ بتانا چاہتے ہیں عزیز طلبہ، عزیز طالبات، اساتذہ کرام، مسلمانوں، میں نے اپنی اس کتاب کو اللہ کے نام پہ ختم کیا ہے۔ تم بھی کوشش کرنا جب تمہاری زندگی کی کتاب ختم ہو تو تمہاری زبان پر بھی اللہ کا نام، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بھی سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کوئی اس تو بڑے مزے ہو گئے، بس جب مرنے لگیں گے تو لا الہ کہہ دیں گے۔ نہیں نہیں، مرتے وقت زبان پہ کلمہ تب آتا ہے جب زندگی بھر دل میں اور زبان میں اور جسم میں کلمہ رہتا ہے۔ ایک شخص نے ایک کتاب ہے لاہور کے ڈاکٹر نور احمد نور کے نشتر ہاسپٹل میں، ان کی کتاب ہے قبر کی زندگی، معلومیات میں دیکھی ہے کہ ہم تو دور جا رہا ہے کتابوں کا، کتاب کا نام لیں لوگ ستیہ ناش اور سنجیت کو تباہ کر دیا ہے سارے۔ خیر وہ لکھتے ہیں، وہ پڑھا، وہ پڑھیے، مسلسل اشارہ ہے، 2-4 روپے کا 10 روپے کا ملتا ہوگا، یہی ریمنڈ سے وہ چھپا ہے۔ اس میں بڑے عجیب واقعات ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص بڑھ رہا تھا، وہ سبزی فروش تھا، اس کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے تھے، تلقین کر رہے تھے، لقین موضوعات لا الہ الا اللہ، اور تلقین کا معنی یہ نہیں کہ کہو اس کو پڑھنا، اس کے سامنے پڑھو۔ لوگ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ کہہ رہا تھا ٹماٹر 10 روپے کلو، آلو 20 روپے کلو، ٹماٹر 10 روپے کلو، آلو 20 روپے کلو۔ لوگ کلمہ پڑھتے رہے، وہ ٹماٹر آلو کی رٹ لگاتا رہا، اسی عالم میں اس کی روح پرواز کر رہی۔ تو بتانا چاہتے ہیں عزیز طلبہ، میں نے اپنی کتاب کو اللہ کے نام پہ ختم کیا ہے۔ جب تمہاری زندگی کی کتاب ختم ہو تو تمہاری زبان پر بھی اللہ کا نام ہونا چاہیے، اور مرتے وقت زبان پہ اللہ کا نام تب آتا ہے جب جیتے جی زبان پہ بھی اللہ کا نام ہو اور دل پہ بھی اللہ کا نام ہو۔ یہی خلاصہ ہے۔ یہاں ابو زرعہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، ان کا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حدیث سے بہت بڑے، پہلے زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے، ماشاءاللہ اب تو وہاں تک آواز جا رہی ہے، جیسے نیچے پروگرام ہو رہا ہے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، تو اساتذہ کے مکبر ہوتے، استاد ایک لفظ بولتے، مکبر دہراتا، جہاں تک آواز جاتی آگے اور بولتا، جیسے رائبڑی کی اجتماع کی مکبری نماز میں سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیٹھے ابو زرعہ حدیث کے درس دے رہے ہیں، یہی من کان آخر کلامہ، استاد کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مکبر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے تک جب آواز پہنچ گئی من کان آخر کلامہ، من کان آخر، جس کا آخری کلام یہ ہوا، من کان آخر کلامہ، من کان آخر کلامہ، آخر تک آواز پہنچ گئی تو استاد نے کہا لا الہ الا اللہ. کیا کہا؟ تو کہہ لو یار، کیا بتا یہی کام بنا دے، لا الہ الا اللہ. مقدم نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آخر تک. اب جب مقدم نے دیکھا استاد کو، ان کی روح پر بات کرتا، اس شاگرد کہتا ہے داخل الجنہ، داخل الجنہ، وہ ہم تو زبان سے کہیں گے، استاد نے عمل سے بتا دیا، لا الہ الا اللہ کہا اور جنت میں داخل ہو. تو یہ بتانا چاہتے ہیں یوں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا اثر رب دکھا دیتا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تم تو زبان سے کہہ رہے ہو داخل الجنہ، ہم نے اس کو داخل کر کے بتا دیا، یوں جنت میں داخلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مرکز علم کو، علم کا اور عرفان کا، حدیث کا اور ہدایت کا، قرآن کا اور فقہ کا مرکز بنائے اور قیامت تک ان کی بہاروں کو قائم رکھے. جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، جامعہ کی، مسجد کی، طلباء کی طالبات کی، ہم سب کی اللہ اپنے خزانوں سے پورا فرمائے. اللہ ہم سب کو علم کا حقیقی نور عطا فرمائے، یہ دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور کل آخرت میں بھی حضور کے قدموں میں پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.